الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين وللكافرين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام، الرسول المسدد، والنبي المهذب، النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البتحي الأبتحي، الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، مولانا حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا. صلوات پڑھ دو. اب لوگ تھوڑی زحمت کیجیے، آگے آ جائیے تاکہ پیچھے آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. مسلسل صلوات پڑھتے رہیں. اسی آیہ کریمہ کو جو سورہ احزاب کی 97ویں آیت ہے، عنوان کلام قرار دے رہا ہوں. ترجمہ بھی ہر روز کر رہا ہوں، ترجمے سے بھی آپ لوگ واقف ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیتیں پہنچائیں، تکلیفیں دیں، اللہ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت بھیجتا ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب بھی مہیا کر رکھا ہے. نبی نے خود فرما دیا ہے کہ مجھے کس سے تکلیف ہوتی ہے. نبی کو زیادہ تکلیف
نبی کے کلمہ پڑھنے والوں نے آپ کی ذریت، آپ کے اہل بیت، آپ کی اولاد کے متعلق پہنچایا۔ جس اپنی امت سے، جن اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے اللہ نے یہ کہا تھا اے پیغمبر کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے یہ کہ میرے اہل بیت سے، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ کس چیز کا تقاضا تھا؟ محبت کا تقاضا تھا، مودت کا تقاضا تھا۔ لیکن اس کے برخلاف اگر یہ تقاضا ہوتا کہ نبی کی عطرت کو ستانا جتنا ستایا، اس کے باوجود کی تقاضائے محبت ہے، کوئی پہلو چھوڑا ہی نہیں کسی اعتبار سے۔ نبی کی وفات ہو گئی اور 3 دنوں تک سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کے دعوے دار خلافت معین کر رہے ہیں، اور نبی کا جنازہ گھر میں ہے۔ علی تنہا اور بھی آپ کے ساتھی، لیکن جو خلافت کے دعوے دار تھے وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں تھے۔ ان کی بھی روایتوں میں ہے نبی کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھی، دفن کر دیا، اور یہ جو خلافت کے دعوے دار تھے شریک بھی نہیں ہو سکے۔ یہ دونوں وہاں پر تھے، نبی کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد سے سلسلہ اہل بیت پر نبی کی وہ بیٹی جس کو نبی ہر چیز سے زیادہ چاہتے تھے، جتنی نبی محبت اپنی بیٹی سے کرتے تھے اتنی محبت کسی سے نہیں کرتے تھے، اس بیٹی کو ستایا۔ تو جن لوگوں نے نبی کو، نبی کے اہل بیت کے متعلق ستایا، وہ اس آیت کے مصداق ہیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیفیں پہنچائیں، ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، انبیاء و رسل کی لعنت ہے، مومنین و صالحین کی ایسے افراد پر لعنت ہے، اور تا قیامت رہے گی۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں۔ نبی اکرم جناب سلمان فارسی سے کہتے ہیں اے سلمان، یا سلمانو فمن رضیت عنہ فاطمۃ رضیت عنہ ومن رضیت عنہ رضی اللہ عنہ۔ اے سلمان، فاطمہ جس سے راضی ہوئیں اس سے میں راضی ہوں، اور جس سے میں راضی ہوں اس سے اللہ راضی ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی اکرم نے فرمایا وَمَنْ غَضِبَتْ عَلَيْهِ غَضِبْتُ عَلَيْهِ، جس پر فاطمہ غضبناک ہوئیں، جس سے فاطمہ ناراض ہوئیں، غضبت علیہ، میں بھی اس سے ناراض ہوں، میں بھی اس پر غضبناک ہوں، اور جس پر میں غضبناک ہوں غضب اللہ علیہ، اللہ بھی اس پر غضبناک ہے۔ ان اللہ یرضی للرضاء فاطمہ، اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے، اللہ فاطمہ کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے۔ تو پس پتہ چلا اللہ و رسول کی خوشی و ناراضگی کس میں ہے کہ جو اہل بیت کو، فاطمہ کو تکلیف پہنچائے، اور معمولی تکلیف نہیں پہنچائی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو،
جبکہ شہزادی جتنے کمالات تھے، اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا، تمام کمالات کا مجموعہ تھی۔ شہزادی کی جو عبادت تھی، جو خوف پروردگار تھا، پوری رات مصلی عبادت پہ ہوتی تھی۔ روایت کا جملہ ہے، اس قدر کھڑی رہتی تھیں، اس قدر عبادت کرتی تھیں کہ پیروں میں ورم آ جاتے تھے، اور خوف پروردگار، خشیت پروردگار میں رویا کرتی تھیں۔ یہاں تک کہ اس دن جو میں نظم پڑھ رہا تھا کہ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، گریا ہائے او زبالی بی نیاز، گوہر افشاندی بے دامان نماز۔ رات بھر روتی تھیں عبادت، مصلی عبادت پر، کہ آرام دہ بستر سے بے نیاز ہو جاتی تھیں۔ آرام دہ بستر پر شہزادی نہیں سوتی تھیں اور آنکھوں سے اشک بہاتی رہتی تھیں۔ اور پھر علامہ اقبال کہتے ہیں، اشک او برچی جبریل از زمین، ہم چو شبنم ریخت بر عرش بریں۔ جبریل امین نے فاطمہ کے آنسوؤں کو زمین سے اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد عرش پر شبنم کی مانند چھڑک دیا۔ شہزادی سخاوت میں بے مثال، عبادت میں بے مثال، علم میں بھی شہزادی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، کرم میں، بزرگی میں، شرافت میں فاقہ ہونے کے باوجود سخاوت کرتی تھی۔ اس دن میں نے عرض کیا تھا نا، کیا کائنات میں کوئی ایسی خاتون ملے گی، یا کوئی ایسی، لفظ پورا وہی استعمال کر دوں، کیا کائنات میں کوئی ایسی دلہن ہے کہ جو شب زفاف، رخصتی کی شب، اپنا نیا لباس سائل کو دے دے اور پھٹا پرانا لباس پہن کر شوہر کے گھر آئے؟ ہے کوئی تاریخ میں؟ کیا سوچتے ہوئے؟ جب سائل نے سوال کیا، پرانا بھی لباس تھا، اور نبی صبح میں آئے، جب دیکھا کہ میری بیٹی کے جسم پر پرانا لباس، نیا لباس ہونے کے بجائے پرانا لباس ہے، تو پلٹ کے سوال کیا، بیٹی تمہارے پاس ایک نیا لباس تو تھا نا؟ تو کیا جواب میں فرمایا؟ بابا میں نے سائل کو دے دیا۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ بیٹی سائل کو پرانا لباس دے دیتی تو سائل کی بھی رعایت ہو جاتی، شوہر کی بھی۔ لیکن شہزادی نے کیا فرمایا؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی تک وہ ہرگز نہیں پہنچ سکتا، قرآن کی آیت ہے، جب تک کہ اس چیز کا انفاق نہ کرے جسے خود پسند کرتا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور یہ بھی فرمایا وما عند اللہ خیر وابقا، جو اللہ کی راہ میں دے دیا جاتا ہے وہ باقی رہنے والا ہے، سب سے بہتر ہے۔ ایک پرچہ ہے، مجھ سے کہا بیان کر دیجئے، ابھی بھائی نے بیان کیا، مدرسہ بننے والا ہے، مسجد بننے والی ہے، نماز ہوگی، بچے پڑھیں گے، صرف کتنے کا مطالبہ ہے، کتنے کے لیے ممبر بننا ہے؟ 1000 روپے کا۔ یہ 1000 روپے یہاں پر دیں گے، وہاں پر وہ آپ کے لیے، وہاں کے لیے باقی رہے گا۔ اپنی زندگی پہ ہو سکتا ہے ایک دن میں 1000 روپیہ خرچ کر دیتے ہوں، لیکن یہ 1000 روپیہ دے دیں گے تو کیا ہے، جب تک مدرسہ رہے گا، بچے پڑھتے رہیں گے، یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ رہے گا۔ جب تک محفل باقی رہے گی، مجلسیں ہوتی رہیں گی، احکام الہی بیان کیے جائیں گے، نماز ہوتی رہے گی، یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے وہاں کے لیے رہے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ کی راہ میں صدق دل سے، خلوص کے ساتھ، ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 گنا عطا کرتا ہے۔ تو شہزادی نے فقر و تندرستی کے باوجود انفاق کیا، ہوتا دے دیا، کوئی بڑی بات نہیں تھی، صرف
ایک نیا لباس اور ایک پرانا نیا ہی دے دیا۔ اور اسی طرح سے نبی اکرم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک مرد پیر، ایک بوڑھا سائل جس کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے، جو غبار آلود تھا، پھٹا پرانا لباس اس کے جسم پر تھا، مسجد میں آیا، سوال کیا، یا رسول اللہ، 3 جملوں میں اپنی درخواست جو کی 3 جملوں میں کی سائل نے۔ کیا درخواست کی؟ یا رسول اللہ، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجئے، میں برہنہ ہوں، مجھے لباس پہنا دیجئے، میں نادار ہوں، مجھے مالدار کر دیجئے۔ نبی سے سوال کیا۔ نبی اکرم نے دیکھا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کہا جاؤ میرے بیٹی کے یہاں، میری بیٹی کے گھر پہ جاؤ، وہ تمہیں عطا کریں گی۔ سائل چلا خانہ سیدہ کی طرف، راستہ معلوم نہیں تھا، کسی صحابی نے رہنمائی کی، راستہ بتایا۔ سائل خانہ سیدہ پہ آیا، دق الباب کیا۔ تھوڑا آپ لوگ اور آگے آ جائیے، معاف کیجئے گا، آگے آ جائیے، پیچھے لوگ کھڑے ہیں، صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے۔ یہ بھی حکم ہے کہ اگر کوئی جگہ مانگے، کہے جگہ دے دو، تو جگہ دے دی چاہیے، یہ نہیں کہ بالکل پھیل کر بیٹھیں، دوسرے مومنین کو تکلیف ہو۔ دل میں بھی جگہ ہونی چاہیے، اور اگر اس طرح سے بھی حالات بن جائیں تو یہاں پہ بھی جگہ دے دینی چاہیے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ سائل آیا خانہ سیدہ پر، دق الباب کیا۔ شہزادی نے اندر سے کہا کون ہے؟ کہا میں سائل ہوں۔ صرف سائل ہی نہیں کہا، بلکہ کہا میں ایک بھوکا، ایک برہنہ، ایک نادار شخص ہوں۔ وہی جو 3 درخواست نبی سے کی تھی، وہی تینوں درخواست یہاں پر کی۔ شہزادی نے بھی دیکھا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے کہ سائل کو دوں، لیکن نبی کی بیٹی ہے نا، سائل کو اپنے دروازے سے علی کی زوجہ ہیں کہ کبھی سائل کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے، لہذا شہزادی نے اپنا گلو بند، گلے کا ہار اتارا اور سائل کو دے دیا، سونے کا گلو بند اتارا اور سائل کو دیا، اور اس سے یہ کہا جاؤ اس کو بیچ کر اپنی ضرورت کو پوری کر لو۔ سائل فاطمہ زہرا کا ہار، گلو بند، گردن بند، جو بھی کہیے، لیے ہوئے پھر مسجد میں آیا۔ نبی ابھی مسجد میں موجود تھے، تشریف فرما تھے، اور نبی کے ساتھ دوسرے اصحاب بھی تھے۔ آ کر کے کہا یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی نے مجھے یہ ہار دیا ہے اور مجھ سے یہ کہا ہے کہ اس کو بیچ کر اپنی ضرورت کو پوری کر لو۔ سلمان وہاں پر عمار موجود تھے۔ جناب عمار نے کہا یہ ہار کتنے میں فروخت کرو گے؟ کیونکہ یہی تو کہا تھا نا شہزادی نے، اس کو فروخت کر کے اپنی ضرورت کو پوری کر لینا۔ اور سائل نے آ کے مسجد میں بھی شہزادی کی بات دہرائی کہ آپ کی بیٹی نے مجھ سے یہ فرمایا ہے، تو عمار نے کہا کتنے میں فروخت کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اتنا مل جائے کہ میرا پیٹ بھر جائے، میرا جو تن ہے میں اپنے تن کو ڈھک سکوں، اور اب ایک سواری کا انتظام ہو جائے کہ اپنے گھر جا سکوں، میری ناداری دور ہو جائے۔ جناب عمار نے کہا میں تم کو کھانا بھی کھلاؤں گا، گوشت روٹی کھلاؤں گا، معاملہ کر رہے ہیں ہار کا، میں تمہیں یمنی لباس عطا کروں گا، توجہ رکھیے گا، میں تمہیں ایک سواری بھی دوں گا کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ،
8 دینار بھی دوں گا اور 200 درہم بھی عطا کروں گا، یعنی اتنے میں خریدوں گا۔ وہ سائل راضی ہو گیا۔ جناب عمار اس سائل کو اپنے گھر لے کر کے آئے، جو کہا تھا اس کے مطابق کھانا کھلایا، شکم سیر ہو گیا، لباس پہنایا، سواری عطا کی، 8 دینار اور 200 درہم بھی دیے اور اس سے وہ ہار لے لیا۔ وہ خوش ہو کر کے سواری پہ سوار ہو کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، اور جناب عمار نے اس ہار کو خوشبو سے معطر کیا، اس ہار میں خوشبو لگائی، ایک کپڑے میں لپیٹا، اپنے غلام کو بلایا، غلام سے کہا کہ تم کو بھی اور اس ہار کو بھی میں نے رسول کو ہبہ کیا، جاؤ رسول کو یہ ہار دے دو، اور تم بھی رسول کے لیے تم کو ہبہ کر دیا ہے۔ غلام ہار لیے ہوئے نبی کی خدمت میں آیا اور کہا کہ عمار نے مجھ کو ہبہ کیا ہے آپ کے لیے، اور یہ ہار بھی عطا کیا ہے۔ نبی اکرم نے سنتے ہی یہ کہا کہ میں نے تم کو بھی اور اس ہار کو بھی فاطمہ کو ہبہ کر دیا۔ اب وہ خادم، وہ غلام ہار لیے ہوئے خانہ سیدہ پہ آیا، دق الباب کیا، دروازہ کھولا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ آپ کے بابا نے یہ ہار اور مجھ کو بھی آپ کے لیے بطور تحفہ پیش کیا ہے۔ شہزادی نے سنتے ہی ہار کو لیا اور اس کے بعد غلام سے کہا جاؤ میں نے تم کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ غلام کی زبان سے بے ساختہ غلام کس کا ہے؟ عمار کا غلام ہے۔ غلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا سبحان اللہ، یہ ہار کتنا بابرکت ہے کہ اس ہار نے بھوکے کو شکم سیر کیا، برہنہ کو لباس پہنایا، پیادہ کو اس کے گھر تک سواری سے پہنچا دیا، اور نادار کو مالدار کر دیا، اور غلام کو آزاد کر دیا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اور پھر اپنے مالک کے پاس پہنچ گیا۔ کتنا بابرکت ہار ہے۔ شہزادی کی عظمت جعفر بھائی نے بہت اچھا موضوع دیا تھا، لیکن ایک خمسہ میں کیسے بیان کروں؟ اتنی شہزادی کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں، اتنے گوشے ہیں، جو بھی گوشہ لیجئے ہر گوشے پہ ایک ایک خمسہ کی ضرورت ہے۔ شہزادی کے 138 یا اس سے زیادہ القاب بیان ہوئے ہیں، ہر لقب کے لیے ایک مجلس بھی کم ہے۔ پھر بھی میں نے کوشش کی کہ اپنے حساب سے کچھ بیان کر سکوں، جبکہ میں نے کچھ نہیں بیان کیا۔ میرا اعتراف ہے، جو جعفر بھائی نے موضوع دیا میں نے کچھ بھی نہیں بیان کیا، اور میری مجلس آج آخری مجلس ہو گئی ہے۔ اتنے فضائل ہیں شہزادی، فضائل و کمالات کا سمندر ہیں۔ سمندر کا تذکرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا شہزادی کی عظمت کے لیے آیت اللہ وحید خراسانی نے اپنے درس خارج کے بعد، کچھ بزرگان ایسے ہیں کہ ان کا منبر پہ نام لینا بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ ایام فاطمی جو اس طرح سے ہم منا رہے ہیں ہندوستان میں، یہ انہی بزرگان کی دین ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی جو ہمارے بھی استاد تھے، ہو سکتا ہے مولانا ظفر صاحب کے بھی استاد رہے ہوں، میں نے 9 سال ان کے پاس درس پڑھا۔ اور آیت اللہ جواد تبریزی رحمت اللہ علیہ جو انتقال فرما چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو معطر کرے۔ ان بزرگان نے یہ سنت حسنہ ڈالی کہ ایام فاطمی کے لیے وہاں سے ہم لوگوں کو بھیجا جاتا تھا، جائیے ہندوستان میں
ایام فاطمی کے لیے جا بجا مجلسیں منعقد کیجئے۔ پیسہ دے کر کے وہ بھیجتے تھے کہ اگر مومنین تبرک کا انتظام نہیں کر پا رہے ہیں، ذاکر کو نہیں دے پا رہے ہیں، تو دے کر کے آپ جائیے مجلسیں کیجئے۔ اور یہ بھی تاکید کرتے تھے کہ اگر ہو سکے تو مومنین کو تشویق کیجئے کہ فاطمہ کی مجلس میں کھانا کریں، تاکہ مومنین زیادہ سے زیادہ شہزادی کی مجلس میں شرکت کریں، آئیں، اور ایام فاطمی میں جب آئیں گے تب شہزادی کی عظمت کو سمجھیں گے کہ شہزادی کیا ہیں، شہزادی کا مقام کیا ہے، شہزادی کا رتبہ کیا ہے، شہزادی کتنی بلند تھی، شہزادی اتنی بلند تھی کہ ہماری آپ کی فکر کی پرواز بھی شہزادی کی بلندیوں کو چھو نہیں سکتی ہے، اتنی بلند تھی شہزادی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اپنے درس خارج میں، جب یہ ہوتا تھا اس طرح سے مناسبت آتی تھی، درس کو روک کر کے جو درس دیتے تھے فقہ کا، اس کو کہتے تھے یہ فقہ اصغر ہے، احکام الہی کو روک دیتے تھے، درس دیتے دیتے کہتے تھے یہ فقہ اصغر ہے، اب فقہ اکبر کی بات کرتا ہوں۔ فقہ اکبر یعنی ائمہ طاہرین کی جب ولادت ہوتی تھی یا شہادت ہوتی تھی اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ احکام کو کیا کہتے تھے؟ یہ فقہ اصغر ہے، اب فقہ اکبر کی بات کرتا ہوں، اور فضائل بیان کرتے تھے۔ انہی درس میں آپ نے ایک روایت بیان کی ہے، نہایت عظیم روایت ہے، اور کتابوں میں بھی میں نے دیکھا، لیکن انہوں نے بیان کیا، اس لیے اس کی اور بھی عظمت ہے کہ ایک آیت اللہ کوئی روایت بیان کرے تو اب اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی کبھی ہوتا ہے نا کہ روایت ضعیف ہے، یہ ہے آیت اللہ بیان کر دے، چونکہ آیت اللہ ہر روایت کو نہیں بیان کرتا ہے۔ لہٰذا آپ نے بیان کیا کہ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک سائل آیا، ایک شخص آیا جس کا نام ہے حسن بن یزید۔ اس نے چھٹے امام سے کہا، مولا آپ کی جدہ ماجدہ کو کیوں زہرا کہتے ہیں؟ کیوں لقب زہرا ہے؟ کیوں زہرا کہتے ہیں؟ تو چھٹے امام نے فرمایا، میری جدہ ماجدہ کے لیے بہشت میں ایک قصر ہے، ایک محل ہے، کئی وجہ تسمیہ بیان کیے، ان میں سے ایک وجہ تسمیہ یہ بھی ہے، ایک قصر ہے، ایک محل ہے، جو قصر یاقوت سرخ کا ہے، سرخ یاقوت کا ہے، اور وہ ایسا محل ہے کہ جس کی اونچائی یعنی اتنا بلند ہے، 1 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ 1 سال کی مسافت سمجھ رہے ہیں نا؟ 1 سال کہیں جانے کے لیے سفر کریں گے، 1 سال کے بعد اپنی منزل پر پہنچیں گے، اتنی مسافت ہے کس کی؟ اس فاطمہ کے قصر کی۔ اور یہ قصر ایسا ہے کہ نہ اس کے لیے کوئی ستون ہے، نہ اس کے لیے کوئی بندھن ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ محل فاطمہ کا جو جنت میں ہے، اس کے لیے نہ نیچے کوئی ستون ہے کہ جس کے اوپر ہو، اور نہ ہی کوئی بندھن ہے، بلکہ چھٹے امام فرماتے ہیں خدائے جبار کی قوت سے یہ معلق ہے۔ یہ لفظ جو امام نے استعمال کیا، خدائے جبار کی قوت سے یہ محل معلق ہے، اور اس محل میں 1,00,000 دروازے ہیں۔ توجہ سنیے گا، کتنے؟ 1,00,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر 1000 ملک، 1000 فرشتے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تمام جنت والے اہل بہشت اس فاطمہ کے محل کو دیکھتے ہیں ایسے ہی جیسے ہم دنیا والے، امام فرما رہے ہیں، ہم دنیا والے کس کو دیکھتے ہیں؟ ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ جس طرح ستارے ہمارے لیے چمکتے ہیں،
اسی طرح سے جنت والوں کے لیے فاطمہ کا یہ محل چمکتا ہے، اور آپس میں یہ کہتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، یہ درخشاں محل، یہ چمکتا ہوا محل فاطمہ کا محل ہے۔ تو فاطمہ کو زہرا اس لیے کہا ہے، چمک سے ہے۔ اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ جناب آدم، مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں اور آگے بڑھائیں، آنے والوں کو تکلیف ہو رہی، اگر جگہ ہو، گنجائش ہو۔ ادھر والے جناب آدم و حوا جنت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب آدم کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، ہمیں اور حوا کو۔ اللہ نے کتنا ہمیں خوبصورت، بہار الانوار میں بھی ہے، اپنی دوسری بھی کتابوں میں، مختلف کئی کتابوں میں یہ روایت ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ یہ دل میں خیال آیا۔ جیسے ہی دل میں خیال آیا، حکم پروردگار ہوا ہے، جبریل جاؤ آدم و حوا کو جنت کی سیر کراؤ۔ اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ آدم و حوا اپنے کو سب سے خوبصورت سمجھیں، لہٰذا جیسے ہی خیال آیا ویسے ہی اللہ نے جبریل کو حکم دیا، اے جبریل جاؤ آدم و حوا کو جنت کی سیر کراؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں تھے، ابھی تک پوری جنت کو آدم و حوا نے بھی دیکھا نہیں تھا۔ جبریل امین آدم و حوا کو جنت کی سیر کرا رہے ہیں۔ سیر کراتے ہوئے ایک ایسے محل تک پہنچ گئے، دیکھا کہ ایک محل ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک چاندی کی ہے۔ توجہ رکھیے گا، وہ محل کیسے بنا ہے؟ اینٹ سے بنتا ہے نا۔ ایک اینٹ، کتنا خوبصورت وہ محل ہوگا، ایک اینٹ سونے کی ہے اور دوسری اینٹ جو ہے چاندی کی ہے، اور اس کے کنگورے جو لگے ہوئے، جیسے سب کنگورے لگتے ہیں نا، اس کے کنگورے سبز زمرد کے ہیں، اور اس محل کے اندر ایک یاقوت سرخ کا تخت رکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ایک صورت ہے۔ توجہ رکھیے گا، جناب آدم نے جب یہ صورت دیکھی، اتنی حسین و جمیل خوبصورت صورت ہے، جناب آدم حسن حوا کو بھول گئے۔ سوچ رہے تھے کہ ہمیں اللہ نے، یہ میں خطابت کے حساب سے جملے نہیں بیان کر رہا ہوں، روایت میں ہے کہ جو احساس کر رہے تھے کہ میں اور میری حوا بڑی، اور تھی بھی بہت خوبصورت تھی جناب حوا کی سوچ بھی نہیں سکتے ہم آپ، لیکن شہزادی کونین ان سے بھی کہیں زیادہ، کہ جناب آدم ایک بارگی جب بھول گئے تو سوال کر رہے ہیں، جبریل یہ صورت کس کی ہے، یہ تصویر کس کی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب میں فرمایا، ہذہ سورۃ الفاطمہ۔ یہ فاطمہ کی صورت ہے، اور اس تصویر کے اوپر تاج تھا، گلے میں نورانی ہار تھا، اور کان میں 2 تازہ موتی کے گوشوارے تھے۔ کیا فرمایا جبریل نے؟ یہ فاطمہ بنت محمد ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَالتَّاجُ أَبُوهَا، جو سر پہ تاج ہے یہ ان کے والد ہیں، وَالتَّوْقُ بَعْلُهَا، اور گلے میں جو توق ہے، گلو بند ہے، ہار ہے، وہ ان کے شوہر ہیں، وَالْقِرْطَانِ ابْنَاهَا الحسن والحسین، اور جو کان میں 2 گوشوارے ہیں وہ حسن و حسین علیہم السلام ان کے فرزند ہیں۔ تو فاطمہ سے زیادہ خوبصورت کون ہوگا کہ جس کے سر پر تاج رسول ہوں، جس کے گلے کا ہار علی ہوں، جس کے کان کے گوشوارے حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہوں۔
اس سے خوبصورت کوئی ہو سکتا ہے؟ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ چونکہ ظہر کی مجلس ہے اس لیے زیادہ طول نہیں دوں گا۔ جو اتنا خوبصورت ہو، اور بھی یہ روایت ہے لیکن زیادہ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ جناب آدم نے جب دیکھا، عرض کر دوں کیونکہ موقع کبھی ملے یا نہ ملے، یہ روایت مکمل کر دوں، 2 منٹ کے لیے ہے۔ جناب آدم نے دیکھا خوبصورتی کو، پھر اس کے بعد جب نگاہ اوپر اٹھائی تو دیکھا آپ کے محل میں 5 نور ہیں۔ اللہ اکبر! ایک نور میں لکھا ہوا ہے انا المحمود وحاد محمد وانا الاعلی وحاد علی وانا الفاطر وهذه فاطمہ وانا المحسن وهذا الحسن ومن الاحسان وهذا الحسین۔ میں محمود ہوں، یہ محمد ہیں۔ میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہیں۔ میں فاطر السماوات والارض ہوں، یہ فاطمہ ہیں۔ میں محسن ہوں، یہ حسن ہیں۔ من الاحسان، احسان مجھ سے ہے، احسان کا سرچشمہ میں ہوں، اور یہ حسین ہیں۔ اور پھر جبریل امین نے کہا اے آدم ان اسماء کو یاد کر لو، کبھی تم کو ان اسماء کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اللہ اکبر! ان اسماء کو یاد کر لو اے آدم، تم کو کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور ضرورت پڑی، کب پڑی؟ جب ترک اولا ہوا، زمین پر اتار دیے گئے، 300 سال تک جناب آدم روتے رہے، گریہ کرتے رہے۔ تاریخ میں آیا ہے نا، 5 بکا گزرے ہیں تاریخ میں۔ سب سے پہلے جناب آدم ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ یعقوب ہیں، یوسف ہیں، شہزادی کونین ہیں، اور امام سجاد ہیں۔ تاریخ میں یہ 5 کے لیے کہا گیا بکا، سب سے زیادہ گریہ کرنے والے۔ تو ان میں سے پہلے کون ہے؟ جناب آدم علیہ السلام ہیں، جو ترک اولا ہوا۔ اس ترک اولا میں 300 سال تک روتے رہے۔ جب جبریل کی بات یاد آئی کہ جبریل نے کہا تھا ان اسماء کو یاد کر لو، فتلقى آدم من ربہ کلمات، اس کی تفسیر جو علماء نے کی ہے وہ تفسیر یہی کی ہے کہ جناب آدم نے جو کچھ کلمات سیکھے تھے اپنے پروردگار سے لیے تھے، جب ان کلمات کے ذریعے سے جناب آدم نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی تو جناب آدم کی دعا مستجاب ہوئی۔ قرآن کی آیت ہے نا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اپنے پروردگار سے کچھ کلمات جناب آدم نے لیے تھے، سیکھے تھے، وہ یہی کلمات تھے۔ جب یاد آیا، جناب آدم کہتے ہیں یا ربی بحق محمد وعلی وفاطمہ وحسن وحسین، یا محمود یا اعلی یا فاطر یا محسن اغفر لی واقبل توبتی۔ اے محمود، اے اعلیٰ، اے فاطر، اے محسن، اور جس کی طرف سے احسان ہے، اغفر لی، مجھے بخش دے، واقبل توبتی، اور میری توبہ کو قبول کر لے۔ جب ان اسماء کے ذریعے سے جناب آدم نے دعا مانگی، جناب آدم کی دعا مستجاب ہوئی، اور آواز قدرت آئی اے آدم تمہاری ذریت میں سے جو بھی گنہگار ان اسماء کے ذریعے سے دعا مانگے گا اور توبہ کرے گا، اس کی توبہ کو میں قبول کر لوں گا۔
سب سے زیادہ رونے والے، بس اسی روایت سے ربط مصائب، آدم، یعقوب، یوسف، فاطمہ بنت محمد، سب سے زیادہ گریہ کیا امام سجاد واقع کربلا کے بعد۔ جناب یعقوب و یوسف ایک دوسرے سے جب جدا ہوئے تھے، فراق میں باپ بیٹے روتے رہے، اور فاطمہ کیوں روتی رہی؟ امام سجاد تو واقع کربلا کے بعد اپنے بابا کو یاد کر کے روتے تھے، اور فاطمہ بھی بابا کے فراق میں جس کی اتنی عظمت رہی ہو، آپ تصور کیجئے، جو رسالت مآب کی بیٹی تھی، جو خود سیدہ نساء عالمین تھی، ایک تو باپ کا فراق ہے اور دوسرے اس کے اوپر ظلم و ستم ہے۔ 360 انصار کے گھر رات میں علی و فاطمہ جاتے تھے، کہتے تھے آؤ میری مدد کرو۔ 360 انصار کے گھر پہ گئے تھے، وعدہ کرتے تھے اور صبح میں پہنچتے نہیں تھے، یہاں تک کہ وقت یہ آ گیا، شہزادی مولا کائنات سے کہتی ہے اے ابو الحسن، میں نے سنا ہے کہ یہ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ علی کی کیا تنہائی ہے، علی تڑپ کے کہتے ہیں سلام کیا، سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ اگر کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے، ستم کرتا ہے، اسے قتل کر دیتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، دنیا سے چلا گیا۔ لیکن اگر کسی پہ ظلم کر رہا ہے، ستم کر رہا ہے، اس کی توہین کر رہا ہے، اس کو تکلیفیں پہنچا رہا ہے، اذیتیں پہنچا رہا ہے، جب تک وہ زندہ ہے، اگر بڑا ہے، بزرگ ہے، بچوں کی بات نہیں، بچے تو بھول جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی جوان ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، اس پہ ظلم کیا گیا، اسے مارا گیا ہے، وہ مرتے مرتے مر جاتا ہے لیکن اسے بھولتا نہیں ہے، مرد کی بات ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی کسی عورت کو تماچا لگائے، کسی کو مارے، اگر بھائی ہی نے مارا ہے، شوہر ہی نے مارا ہے، اپنی زوجہ کو، بھائی نے اپنی بہن کو مارا، لیکن کون سی بہن ہے، کون سی زوجہ ہے جس کے بچے موجود ہیں، بچوں کے سامنے اگر مارا ہے، بھائی نے جو کہ محرم ہے، یا شوہر نے مارا ہے، دل میں ایک قلق رہتی ہے، تڑپ رہتی ہے کہ میرے بچوں کے سامنے مجھے مارا ہے۔ عورت میں احساس مظلومیت پایا جاتا ہے، اس جملے کو کہ قدر کیجئے، عورت کو مارنا نہیں چاہیے، اپنی زوجہ ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، عورت پہ ہاتھ اٹھانا ہی نہیں چاہیے، چونکہ عورت میں احساس مظلومیت پایا جاتا ہے مرد سے زیادہ۔ اب اگر کوئی ایک عام عورت ہے، یہ تو بھائی محرم نے مارا ہے، لیکن ایک مرتبہ یہ ہے کہ نامحرم مارتا ہے، کوئی نامحرم کسی خاتون کو، کوئی عورت کو مارے اس کے بچوں کے سامنے، تو عورت بھولتی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت عام عورت ہے، ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، وہ عورت عام عورت نہیں ہے، بلکہ
صاحب لولاک کی لخت جگر ہے، نور نظر ہے فاطمہ زہرا۔ فاطمہ کے بچوں کے سامنے ظالم نے تماچا مارا۔ کل کی مجلس میں پڑھا تھا نا میں جملہ، کسی بھائی نے سوال کیا کہ کیسے تماچا مارا؟ یہی تو ظلم و ستم ہے کہ کہاں فاطمہ کا رخسار اور کہاں اس ظالم و ملعون کا تماچا۔ خود اس ظالم نے اپنی خلافت کے دوران جو خط لکھا ہے معاویہ کو، اس خط میں تفصیل سے پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح سے میں نے آگ و لکڑی اکٹھا کی، کس طرح سے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا۔ جنت العاصمہ میں لکھا ہے پہلے سے پلاننگ تھی، تیاری تھی۔ اس لعنت اللہ علیہ نے 4000 افراد کو اکٹھا کیا تھا۔ کتنے؟ 4000 افراد کو اکٹھا کیا تھا۔ کس لیے؟ معلوم تھا نا کہ علی کے پاس ذوالفقار ہے، اور اگر علی تلوار لے کر نکل آئیں گے تو علی کے مقابل میں کوئی باقی نہیں بچے گا۔ علی صبر کر رہے تھے، علی صبر کر رہے تھے۔ رسول نے وصیت کی تھی، اے علی میرے بعد تلوار نہ اٹھانا۔ اگر علی تلوار اٹھا لیتے تو کوئی آج کلمہ پڑھنے والا روئے زمین پر باقی نہ بچتا۔ لیکن اس لیے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمارے بچے جوان سمجھیں اس بات کو، کیونکہ کبھی کبھی بچے یا جوان تڑپتے ہیں وہ علی کہ جنہوں نے 2 انگلیوں سے قلعہ خیبر کو اکھاڑا، وہ علی جو قاتل مرحب و انتر ہیں، وہ علی جب جنگوں میں تلوار لہرانے لگتے تھے سروں پہ سر، جسم پہ جسم گرنے لگتے تھے، علی کے مقابل میں کوئی ٹھہرتا نہیں تھا۔ اور شہزادی نے بھی ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی لکھا ہے، شہزادی نے بھی مولا کائنات سے کہا، اے علی آپ تو اسی ابو طالب کے لال ہیں، اسی ابو طالب کے لال ہیں جس کے نام سے بڑے بڑے سورماؤں، بڑے بڑے بہادروں کی رات کی نیندیں حرام ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن آج میں کیا دیکھ رہی ہوں، چند نامردوں کے مقابل میں آپ گھر کے گوشۂ تنہائی میں بیٹھ گئے ہیں۔ شہید مرتضیٰ مطہری نے بھی اپنی کتاب سیر النہج البلاغہ میں اس کو نقل کیا ہے ابن ابی الحدید معتزلی سے۔ مولا کائنات کہتے ہیں، اتنے میں اذان کی آواز بلند ہوئی، اے شہزادی اسی آواز کے لیے کہ یہ باقی رہے۔ اور فاطمہ زہرا نے بھی، جو بھی سوال ذہن میں چلتے سب کا جواب دے دوں گا، فاطمہ زہرا نے بھی فرمایا ہے، یہ کہا ہے خطاب کر کے کہ اگر میں بد دعا کرتی اللہ تعالیٰ میری بد دعا کو فوراً قبول کرتا اور عذاب آ جاتا، لیکن مجھے ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں بے گناہ بھی اس عذاب میں شامل نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے بد دعا نہیں کی، صرف تڑپ کر کے یہ کہا تھا کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو، ورنہ میں اپنے سر کے بال کو کھول دوں گی، گریبان کو چاک کروں گی اور اپنے بابا کی قبر پہ جا کر کے فریاد کروں گی۔ مسجد نبوی قد آدم بلند ہو گئی تھی، بد دعا شہزادی نے نہیں کی تھی۔ اور اسی طرح سے جب پھر مسائب پڑھوں گا، جب شہزادی کو دفن کر دیا، کیونکہ شہزادی نے جو چند وصیتیں کی تھی ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی، اے ابو الحسن مجھے رات میں غسل دیجئے گا، مجھے رات میں دفن کیجئے گا، اور دیکھیے ان لوگوں کو ہمارے جنازے میں نہ آنے دیجئے گا کہ جنہوں نے ہمیں تماچا لگایا ہے، جنہوں نے میرے بچے کو شہید کیا ہے، جنہوں نے مجھے تازیانے سے مارا ہے۔ لہٰذا مولا کائنات نے اطلاع نہیں دی، لیکن دوسرے دن یہ آئے دونوں پیش اور سب کو لے کر کے آئے اور کہا کہ آپ نے رسول کی بیٹی کو دفن کر دیا، ہمیں اطلاع بھی نہیں کی۔
اور دوسرے صاحب کافی لوگوں کو لے کر کے آئے تھے، چاہتے تھے قبر فاطمہ کو کھودیں، اور کہا کہ ہم کھود کر نماز پڑھیں گے۔ علی کو اطلاع ہوئی، مولا کائنات آئے۔ اب سنیے، ابھی تک تو صبر کیا تھا، مولا کائنات آئے اور آنے کے بعد اس ظالم کا نام لے کر کے یہ کہا کہ ابھی تک میں نے صبر کیا ہے، جو کچھ بھی تم کو کرنا تھا کیا۔ یعنی مولا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم نے رسی کا پھندا ڈالا، میں نے ڈلوا لیا، صبر کیا۔ لیکن کہا میرے پاس اب بھی وہی ذوالفقار ہے، میں صبر نہیں کر سکتا ہوں۔ نام لے کر کے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ایک اینٹ بھی قبر فاطمہ کی نہ اٹھانا، ورنہ میں زمین کو تمہارے خون سے سیراب کر دوں گا۔ اور یہ کہہ کے مولا کائنات نے گریبان پہ ہاتھ ڈالا۔ شیخ عباس قمی نے اور دوسرے بھی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور ایک ہی ہاتھ سے زمین پہ پٹک دیا اور بیٹھ گئے۔ اور اتنے میں پہلے آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے علی چھوڑ دیجئے، اب ایسا نہیں ہوگا، ہم سب واپس جا رہے ہیں۔ تب علی نے چھوڑا، صرف صبر کیا تھا، صرف ایک جھلک دکھائی تھی، لہٰذا صرف صبر کر رہے تھے، نبی کی وصیت تھی۔ ورنہ علی جہاں صابر تھے اتنے بڑے، ایک غیرت دار شوہر بھی تھے، ہم آپ برداشت نہیں کر پاتے کہ ہمارے سامنے ہماری ناموس پہ کوئی حملہ کرے۔ بعض نابخرد نادان کہتے ہیں کیسے ممکن ہے علی اتنے بڑے شجاع اور ان کے سامنے ناموس پہ حملہ کیا۔ علی نے برداشت کیا، ہاں علی کے سامنے حملہ کیا، علی نے برداشت کیا۔ کس کے لیے؟ اسلام کے لیے، تاکہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ باقی رہے۔ اسی لیے تبھی تو خطبہ شقشقیہ میں مولا مرثیہ پڑھ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ نہایت سخت جملہ ہے، برابر سنتے رہتے، آسانی سے سن نہ لیجئے۔ مولا نے کیا فرمایا ہے؟ وَفِي الْعَيْنِ قَضَا وَفِي الْحَلْقِ شَجَا۔ ہائے میری آنکھوں میں کانٹے تھے، گلے میں ہڈی تھی، اور میں اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور میں نے صبر کیا۔ مولا کے لیے نہایت سخت تھا، بس چند جملے مجلس ہو چکی۔ ایک وقت آیا، فاطمہ روز بروز اس دن کے مسائل میں پڑھا تھا نا، رات بھر سوتی نہیں تھی تکلیف کی وجہ سے، سر جھکا کے دیوار سے ٹیک دے کر کے بیٹھی رہتی تھی۔ امام باقر علیہ السلام کا جملہ بیان کیا تھا نا، جب دائیں طرف لیٹتی تھی تو درد پہلو کی وجہ سے، بائیں طرف لیٹتی تھی جو ظالم نے تازیانے سے مارا تھا اس کی وجہ سے لیٹ نہیں پاتی تھی۔ اگر کبھی کسی کی پسلی میں درد رہا ہو، اسے اس تکلیف کا درد کا احساس ہو، یا کسی کی پسلی کبھی ٹوٹی ہو، ہائے فاطمہ جب چت لیٹتی تھی تو سانس رکنے لگتی تھی، بیٹھ جاتی تھی۔ اسی لیے ہے کہ شہزادی کی جب شہادت واقع ہوئی، شہزادی اپنے ہاتھ کو اپنے سر کے نیچے رکھ کے اس طرح سے لیٹی تھی، چونکہ تکلیف تھی نا، سینے میں کیل چبھی ہوئی تھی۔ آیت اللہ محمد حسین اصفہانی نے لکھا، شعر کی صورت میں کہا لست ادری خبر المسمار، ارے مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیل جو فاطمہ کے سینے میں چبھی تھی اس نے کیا کیا۔ پھر کہتے ہیں سل صدرہا خزینۃ الاسرار، ارے خود فاطمہ کے سینے سے سوال کرو جو اسرار الہی کا خزانہ دار تھا کہ اس کیل نے کیا کیا۔ امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، اے مفضل تمہیں معلوم ہے اس کیل نے ہماری مادر گرامی کے سینے کے ساتھ کیا کیا تھا؟ مفضل کہتے کیا مولا؟ امام نے فرمایا ارے میری مادر گرامی جب سانس لیتی تھی تو تازہ خون ٹپکنے لگتا تھا۔ ایک وقت آیا، فاطمہ نے اسماء بنت امیس سے کہا
اسما بنت امیس سے کہا میں حجرے میں جاتی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہے یہ سمجھنا میں زندہ ہوں، جب آواز کا آنا بند ہو جائے تو یہ سمجھنا کہ میں دنیا سے کوچ کر گئی ہوں۔ شہزادی حجرے میں گئیں، تھوڑی دیر تک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ کی آواز آتی رہی، اور جب آواز کا آنا بند ہو گیا، کب بند ہوا؟ جب اذان ظہر کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان کہی، فاطمہ کی روح پرواز کر گئی۔ چونکہ مولا نماز کے لیے مسجد میں گئے تھے، روح پرواز کر گئی۔ اسما آئیں، آواز دے رہی ہیں، اے صاحب لولاک کی بیٹی، اے اشرف کائنات کی لخت جگر۔ کوئی آواز، کوئی جواب نہ ملا، سمجھ گئی، اسما تڑپ گئی، رونے لگی۔ ابھی حجرے سے باہر نکلی تھی کہ آنکھوں میں آنسو تھے، اتنے میں دیکھا حسن و حسین علیہ السلام، جن کو تیار کر کے شہزادی نے مسجد بھیجا تھا، آ گئے۔ جب آ گئے تو اسما چاہتی تھی روکیں، لیکن جو میں روایت پڑھ رہا ہوں اس کے مطابق امام حسن امام حسین علیہ السلام اب حجرے کی طرف اپنی مادر گرامی کے پاس گئے۔ امام حسین نے چادر کا گوشہ ہٹایا، آواز دی، اماں اماں مادر گرامی۔ جواب نہ ملا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے بھیا حسن کی طرف رک کر کے کہا، بھیا حسن آجرک اللہ فی الوالدہ، اللہ آپ کو والدہ کے سلسلے میں صبر و اجر عطا کرے۔ اے بھیا حسن ہم یتیم ہو گئے۔ امام حسن نے خود کو اپنی مادر گرامی کے اوپر گرا دیا، تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں، اپنی مادر گرامی کو بوسہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، مادر گرامی بولیے، میری روح پرواز کرنے والی ہے۔ امام حسین نے بھی اپنے آپ کو اپنی مادر گرامی کے قدموں پہ گرایا، لیکن انداز کیا ہے؟ امام حسین اپنے رخسار کو اپنی مادر گرامی کے تلوے سے مل رہے ہیں، رو رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں، اے اماں میں آپ کا بیٹا حسین ہوں، اے مادر گرامی مجھ سے بولیے قبل اس کے کہ میرا سینہ پھٹ جائے، میری روح پرواز کر جائے۔ دونوں بچے اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ اسما نے جدا کیا، بچے مسجد کی طرف چلے، گھر سے باہر نکلے، یہ کہتے ہوئے چلے، واہ احمدہ واہ محمدہ، ہائے ہم یتیم ہو گئے۔ بچے روتے ہوئے مسجد کے دروازے پہ جب پہنچے، حسن و حسین رو رہے ہیں۔ ارے مولا کائنات کے کانوں تک آواز پہنچی، مولا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، میرے بچے روتے ہوئے کیوں آ رہے ہیں؟ ارے بچے باپ کی خدمت میں پہنچے، کہا بابا ہم یتیم ہو گئے، اماں گزر گئی۔ مولا کائنات نے سنا، تڑپ گئے، کھڑے تھے، روتے روتے غش کھا کے زمین پہ گر پڑے۔ جو کبھی رویا نہ تھا سوائے خوف خدا کے، وہ علی آج رو رہا ہے۔ علی بے ہوش ہو گئے، پانی چھڑکا گیا، ہوش میں آئے۔ جب ہوش میں آئے کہ تڑپ کر کے کہہ رہے ہیں، بمن العذاب یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول خدا، اب اپنی مصیبتوں کو میں کس سے بیان کروں گا؟ میں اپنا درد دل اب کس سے بیان کروں گا؟ جب آپ موجود تھی تو آپ سے بیان کرتا تھا، اب آپ کے بعد کس سے بیان کروں گا؟ ارے اکیلے ہو گئے علی۔ نبی نے یہ فرمایا تھا نا، اے علی عنقریب تمہارے دو رکن منہدم ہو جائیں گے۔ جب رسول کی وفات ہوئی تو اس وقت مولا کائنات نے فرمایا تھا یہ پہلا رکن ہے جو منہدم ہوا، اور جب فاطمہ کی شہادت واقع ہوئی مولا تڑپ کر کے فرماتے ہیں، ھذا الرکن الثانی الذی قال لی رسول اللہ، یہ دوسرا رکن ہے کہ جس کے متعلق مجھ سے رسول نے فرمایا تھا۔ پھر مولا کائنات نے اپنے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا اور پکڑے ہوئے آئے اپنے گھر میں۔ اب آئے تو گھر میں قیامت بپا ہے۔ زینب ام کلثوم اپنی مادر گرامی سے لپٹ کر رو رہی ہیں۔
اپنے بابا کو دیکھا، بابا کی طرف بڑھی، بابا سے لپٹ کے رونے لگی۔ زینب کہہ رہی ہے اے بابا ہم یتیم ہو گئے۔ ام کلثوم کی عمر 3 سال یا 4 سال کی تھی۔ مولا کے مسجد میں جانے سے پہلے جناب شہزادی کونین نے چند وصیتیں کی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی کہا تھا، وصیت کرنے کے بعد ام کلثوم کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا تھا اور سینے سے لگا کر کے کہا تھا اے علی میرے بعد گھر میں جو کچھ ہے وہ میری اس بیٹی ام کلثوم کے لیے ہوگا، کیونکہ ام کلثوم سب سے چھوٹی تھی۔ مولا نے گریہ کیا، چادر ہٹائی، دیکھا رقعہ ہے، اس میں چند وصیتیں لکھی ہوئی ہیں، ابھی جو میں نے عرض کیا نا تو ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی یا ابا الحسن غسلنی وکفنی ودفنی لیلہ، اے ابو الحسن مجھے رات میں غسل دیجئے گا، مجھے رات میں کفن پہنائیے گا، مجھے رات میں دفن کیجئے گا۔ لہٰذا جب شہزادی کی شہادت واقع ہو گئی، چونکہ امام حسن امام حسین روتے ہوئے مسجد تک گئے تھے، تمام مدینے والوں کو پتہ چل گیا کہ نبی کی بیٹی دنیا سے گزر گئی۔ تمام مدینے والے اکٹھا ہو گئے تھے، کوہرام عظیم برپا تھا، لیکن چونکہ شہزادی کی وصیت تھی نا کہ ان کو ہمارے جنازے میں نہ آنے دے جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، لہٰذا مولا کائنات نے جناب ابو ذر سے کہا اے ابو ذر ان سب کو کہہ دو اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ جناب ابو ذر نے کہا کہ تم سب لوگ اپنے گھروں کو چلے جاؤ، ابھی تشییع جنازہ میں تاخیر ہے۔ وہ سب کے سب اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رات کی تاریکی بڑھنے لگی، مدینے والے اپنے گھروں میں سو رہے تھے، لیکن علی کے گھر میں قیامت صغریٰ برپا تھی۔ علی، یتیمان فاطمہ، فضہ، یہ سب گریہ کر رہے ہیں۔ جب آدھی رات گزر گئی، مولا کائنات نے اسما سے کہا اسما پانی کا انتظام کرو۔ مولا کائنات نے فاطمہ زہرا کو تختہ غسل پہ لٹایا اور لباس کے اوپر سے اسما مدد کر رہی ہیں، جناب زینب بھی مدد کر رہی ہیں، چھوٹی ہیں لیکن پھر بھی امام مولا کائنات غسل دے رہے ہیں۔ غسل دیتے دیتے مولا کا ہاتھ جب فاطمہ کے بازو پر پہنچا تو ایسا محسوس ہوا جیسے بازو پر بازو بند ہو، جیسے کوئی تعویذ باندھ دیا جاتا ہے، اس طرح سے مولا نے محسوس کیا۔ دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ جناب زینب کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں اے زینب کیا تمہاری مادر گرامی کے بازو پر بازو بند ہے؟ ارے مولا نے جب غور سے دیکھا تو بازو بند نہیں تھا، بلکہ ظالم نے جو غلاف شمشیر سے یا تازیانے سے مارا تھا اس کی وجہ سے ورم آ گیا تھا، بازو زخمی تھا۔ مولا تڑپ جاتے ہیں، مولا کی چیخ نکلی ہائے فاطمہ نے اپنی زندگی میں یہ زخم مجھ سے چھپا رکھا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا غسل دے چکے، مولا غسل دے چکے، اب چاہتے ہیں کفن پہنائیں، کفن جب پہنا چکے چاہتے ہیں بندے کفن کو باندھے۔ ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں، سوچا کہ اب فاطمہ کے بچوں کو بلائیں تاکہ آخری دیدار کر لیں، جیسے ہوتا ہے اپنے یہاں بھی نا کہ آخری وقت میں چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ لہٰذا مولا کائنات اب آواز دیتے ہیں یا ام کلثوم یا زینب یا حسن یا حسین یا فضہ حلموا تزودوا من امکم، آؤ اے فاطمہ کے بچوں آؤ، اے ام کلثوم، اے زینب، اے حسن، اے حسین، آؤ اور اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ھذا الفراق واللقاء فی الجنہ، اپنی ماں سے جدا ہو جاؤ گے اور پھر ملاقات جنت میں ہوگی۔ روایت کا جملہ ہے فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَهُمَا يُنَادِيَانِ، امام حسن امام حسین آگے بڑھے، روتے ہوئے آگے بڑھے اور یہ کہہ رہے تھے
واہ حسرتا لا تنتفی، ہائے میرے نانا کے اٹھ جانے سے، میری مادر گرامی کے اٹھ جانے سے ایسی آگ بھڑک اٹھی ہے جو کبھی خاموش نہیں ہوگی، یعنی شعلہ دل میں جل رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد دونوں بچے کہتے ہیں اپنی مادر گرامی کو خطاب کر کے، بس آخری مصائب کے جملے ہیں، پرسہ دے لیجئے، کیا کہتے ہیں؟ یا ام الحسن یا ام الحسین، اے حسن کی ماں، خود بچے اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، اے حسن کی ماں، اے حسین کی ماں، اذا لقیت جدنا، جب ہمارے نانا سے، ہمارے نانا رسول خدا سے ملاقات کیجئے گا، فقرئیہ من السلام وقولی لہو، نانا کو سلام کہیے گا اور نانا سے کہیے گا اِنَّا بقینا بعدکا یتیمین فی دار الدنیا، اے نانا، ہمارے نانا سے کہیے گا کہ آپ کے بعد اس دنیا میں ہم یتیم ہو گئے۔ امام حسن امام حسین جنازے کے قریب، مولا فرما رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے رو رہے ہیں۔ بعض خطیب یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ امام حسن امام حسین نے کہا اے مادر گرامی، جب تک آپ مجھے نہیں بلائیے گا اس وقت تک میں نہیں آؤں گا۔ مولا کہتے ہیں اشہد اللہ قد حنت وعنت ومدت علیہا وزمتہما الی صدرہا ملیہا، ایک مرتبہ فاطمہ کی چیخ نکلی، جنازہ لرزا اور دو ہاتھ نمودار ہوئے۔ امام حسن امام حسین اپنی مادر گرامی کے سینے سے لپٹ جاتے ہیں اور گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے امام حسن امام حسین اپنی مادر گرامی سے لپٹ کر کے رو رہے تھے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے ہیں، ہاتف غیبی سے آواز آئی، یا ابا الحسن ارفعہما، اے علی بچوں کو ماں سے جدا کرو، ان بچوں کے رونے کی وجہ سے آسمان پر ملائکہ میں کورا میں عظیم برپا ہے۔ ماتم حسین